بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کلو نفسن ذائقۃ الموت، یعنی کہ ہر نفس کو موت کا سواد چکھنا ہے۔ ہر نفس کو اس دنیا میں موت آنی ہے اور ہر جاندار کو موت کے آغوش میں جانا ہے۔ روزانہ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ انتقال کرتے ہیں جن کا تعلق مختلف مذاہب اور ادھین سے ہوتا ہے، لیکن اسلام کے مطابق ہر ایک مردہ کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ اسلام کے عقیدے اور نظریے کے مطابق قبر کے اندر مردے سے فرشتہ سوال کرتے ہیں، اور اس ویڈیو میں آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ کون سے انسان ہے جس کے مر جانے کے بعد قبر میں کوئی سوال نہیں ہوگا، اور مردوں کو دفنانے کے بعد اس کی قبر میں پیش آنے والی کون سی واقعات ہے، اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حدیث کے مطابق جب کوئی مردوں کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ شخص باہر کی لوگوں کی چلنے کی آہٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سنتا ہے، اور جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو ان کے بعد قبر میں دو فرشتہ آتا ہے جن کو منکر ناکر کہا جاتا ہے۔ پھر وہ دونوں فرشتے قبر میں مردے کو بیٹھا کر تین پرشن پوچھتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے۔ تو جو بندہ ان کے درست جواب دیتا ہے، یعنی صحیح جواب دیتا ہے، تو ان کو جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور کوئی بندہ جو ان کے سوالوں کا غلط جواب دیتا ہے وہی فاسق اور کافر ہوتا ہے، اور پھر جہنم کی طرف سے اس کی قبر میں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ لیکن ہم آج آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ایسے خوش نصیب لوگ کون سا ہے جس کے قبر میں کوئی سوال ہی نہیں ہوتا اور نہ کوئی عذاب ہوتا ہے۔ تو وہ 8 قسم کے لوگ ہیں جس کی قبر میں کوئی سوال یا عذاب نہیں ہوتا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 پر آتا ہے شہید۔ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی دین پر جام شہادت نوش کرتا ہے، اسلامک ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا اور اپنی وطن کی دفاع میں اپنا جان قربان کر دینے والا شہادت کی مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ نمبر 2 صدیق، یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا۔ ہمیشہ سچ بولنے والے آدمی سے قبر میں سوالات نہیں ہوں گے۔ نمبر 3 طاعون سے فوت ہونے والا، جبکہ طاعون کے زمانے پر کسی دوسرے مرض سے فوت ہونے والا ہو، جبکہ وہ شخص اس پر صبر اور ثواب کی امید رکھنے والا ہو، یعنی طاعون سے فوت ہونے والا اور اس طاعون کے زمانے پر دوسرے مریضوں پر بھی صبر اور امید رکھنے والا اگر کسی دوسرے مرض سے بھی وفات پا جائے تو اس کے قبر میں عذاب نہیں ہوگا اور نہ ہی سوال ہوگا۔ نمبر 4 وہ بچے جو کم عمر میں انتقال کر جائیں تو ان سے بھی قبر میں سوال جواب نہیں ہوگا۔ نمبر 5 جمعے کی دن یا رات میں مرنے والا شخص، اس کے قبر میں بھی کوئی سوال یا عذاب نہیں ہوگا۔ نمبر 6 روایت کے مطابق ہر رات سورہ ملک پڑھنے والا، اور بعض علماء کے مطابق سورہ ملک کے ساتھ ساتھ سورہ سجدے کو بھی متعلق کیا ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورہ ملک کے ساتھ ساتھ سورہ سجدہ بھی پڑھے گا اس کے قبر میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 7 جو شخص کسی بھی بیماری پر سورہ اخلاص یعنی کہ قل ھو اللہ احد سورت کی بیرت رکھے گا، اس کو بار بار پڑھے گا اور اسی مرض میں وہ بندہ فوت ہو جائے تو اس کی قبر میں کوئی عذاب یا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ نمبر 8 انبیاء کرام سے، کیونکہ وہ گناہ سے پاک ہوتے ہیں اور وہ معصوم ہوتے ہیں، خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، اسی لیے انبیاء کرام کی قبر میں بھی کوئی سوال یا عذاب نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، وہ شخص جن کے قبر میں عذاب نہیں ہوگا اور وہ شخص جن کے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، جن کے قبر میں سوال نہیں ہوگا اور جن کے قبر میں سوال ہوتے ہیں، لیکن جن کے قبر میں سوال ہوتے ہیں وہ درست جواب دیتا ہے، ان کا حکم ایک ہی ہوگا، یعنی فرشتے ان کی قبر میں جنت کے ایک دروازے یا ایک کھڑکی کھول دے گا جس سے اس شخص کی قبر میں جنت سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبو آتی رہے، اور اس کی قبر کو کشادہ اور نورانی کر دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث کی روایت کے مطابق اس کے قبر کو 70 گز لمبا اور 70 گز چوڑا کر دیا جائے گا، اور ایک دوسری حدیث کے مطابق جہاں تک انسانوں کی نظر پہنچتی ہے اس کی قبر اتنی لمبا اور چوڑا کر دیا جائے گا۔ اگر مرنے والا شخص منافق اور کافر ہوتا ہے تو سوالوں کے جواب میں کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، اور سوالوں کے جواب نہیں دے پاتے ہیں تو فرشتے اس کے سر میں لوہے کے ہتھوڑے سے اتنے زور سے مارتے ہیں کہ ان کا چیخ
जिन और इनके अलावा तमाम मखलूक सुनते हैं और कब्र इन पर इतना हावी हो जाता है कि उनकी पसलियां इधर की उधर की इधर कर देती है। फिर दोजख की दरवाजा या खिड़की उसके कब्र में खोल दिया जाता है और वो शख्स कब्र में अजाब में मुब्तला होता है। और अगर वो शख्स मुमिन हो तो उसकी अजाब पूरा होने पर उसकी रिहाई भी हो जाती है। और कभी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से और कभी दुनिया में रहने वाले लोगों की दुआ, खैरत और इसाल व सवाब से उस अजाब में मुब्तला होने वाला शख्स का रिहाई भी हो जाती है। प्यारे दोस्तों, एक रिवायत में ये भी है कि हर सुबह और शाम हर मर्द औरत को हर वो मरने वाला शख्स को अपना ठिकाना दिखाया दिया जाता है। जन्नती को जन्नत दिखाकर उसको खुशखबरी दिया जाता है और जहन्नमी को दोजख दिखाकर उसकी हसरत को बढ़ाते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत के साथ 3 चीजें जाती हैं, उसके घर वाले, उसके माल और उसका अमल। 2 तो वापस लौट आती है और एक रह जाता है, यानी कि उसके घर वाले और उसकी दौलत वापस आ जाती है लेकिन उसका अमल वहीं रह जाता है। यानी कि जब इंसान मर जाते हैं तो उसके रुखसत करने वाले उसके साथ साथ जाते हैं, चुनांचे उसके घर वाले उसके कब्र तक उसके साथ जाते हैं और उनके माल भी उनके साथ जाता है, यानी कि उसके गुलाम, उसके खादिम वगैरह भी उनके साथ जाता है और उस शख्स का अमल भी उसके साथ ही जाता है। 2 तो वापस लौट आता है लेकिन उसका अमल उसके साथ ही रह जाता है। अगर अमल नेक है तो उसका काम आएगा और अमल अगर बुरा है तो उसके लिए सजा का बाइस बनेगा। प्यारे दोस्तों, हदीस मुबारक है कि मजून के मुताबिक जब इंसान मर जाता है तो कुछ अमाल का सवाब फिर भी इसको मरता है, जिसको सदका जारिया कहा जाता है। मसलन किसी को इल्म सिखाया हो और उससे वो फायदा दे रहा हो तो इसका सवाब मरने के बाद भी मैयत को मिलता है। पानी का कुआं बनाया हो, लोगों के लिए मुसाफिर खाने या फिर रास्ता बनाया हो जिससे लोग अभी भी चलते हैं तो इसका सवाब भी इसको मिलेगा। कहीं पर दरख्त लगाया हो और लोग उसके छाए पर बैठे और उसके फल वगैरह का फायदा लेता तो इसका भी सवाब उस मरने वाले शख्स को मिलेगा। मस्जिद बनाई हो, कुरान मजीद किसी को पढ़ाया हो और किसी को दिया हो या अपने पीछे नेक औलाद छोड़ी हो तो इसके सब इसाले सवाब और नेक अमल से मैयत का फायदा होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक और साले बनाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।